بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کاجو برصغیر کا ایک مشہور خشک میوہ ہے۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ ایک بہت لذیذ اور شیریں خشک میوہ ہے۔ کاجو کے بارے میں سوچتے ہی سب سے پہلے کاجو کی برفی یاد آ جاتی ہے، جو برصغیر کی ایک پسندیدہ اور لذیذ مٹھائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کاجو چاہے نمک کے پانی میں بھونے ہوئے ہوں یا نمک مرچ کے ساتھ تلے ہوئے ہوں، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ کاجو کو شوربہ کاڑھا کرنے کے لیے ہر سالن میں شامل کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سلاد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کاجو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس گری دار میوے کا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو ہماری غذا بڑی حد تک متوازن ہو جائے گی، کیونکہ یہ پروٹین، وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاجو کے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، یہ میوہ نائجیریا، تنزانیہ اور برازیل میں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں لوگ اس کے دیوانے ہیں۔ اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے، اس میں چکنائی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ کاجو میں شامل اس چکنائی کو اچھی چکنائی سمجھا جاتا ہے۔ 100 گرام کاجو میں تقریباً 600 حرارے اور 60 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ اس چکنائی سے غدودوں اور عضلات کے افعال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کاجو کی شکل انسانی گردے سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ہمارے گردوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے، کولیسٹرول لیول کو درست رکھتا ہے اور ہمارے لیے ضروری توانائی کا 20% فراہم کرتا ہے۔ اس میں شامل کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں اور عضلات کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں۔ میگنیشیم کا کافی مقدار میں استعمال دل پر حملوں کو روکتا ہے، درد شقیقہ اور اعضاء جسمانی کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کاجو میں تانبا بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسداد تیزابیت اور توانائی پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ کاجو میں وٹامن، فائبر، منرلز اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ کئی ایسی ادویات جو ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں کاجو کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے۔ کاجو میں کئی منرلز جیسے پوٹاشیم، مینگنیز، کاپر، سیلینیم، میگنیشیم، زنک اور آئرن موجود ہوتے ہیں۔ کاجو کی تھوڑی سی مقدار سے بھی ہمارے جسم کو قیمتی دھاتیں مل جاتی ہیں، اور کاجو میں پائے جانے والے کاپر اور زنک کی وجہ سے انسانی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے یہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے انتہائی اہم غذا ہے۔ نہار شہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کاجو کے پھل کا رس ور میں ہونے والے درد کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں، جو کہ ایگزیما اور آچک میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے۔ جسم کے مسوں اور پھوڑوں پھنسیوں کو ہٹانے کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے۔ اس کا مغز دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد میں آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کاجو دیگر بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، جیسا کہ نمبر 1، امراض قلب۔ کاجو کا کولیسٹرول فری اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونا آپ کے دل کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ قلب سے مربوط شریانوں کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ 10 عدد کاجو کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کو تقویت بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کے دورے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، مضبوط ہڈیاں۔ میگنیشیم اور تانبا ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں، جو کاجو میں پائے جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لیے کاجو فائدہ مند غذا ہے۔ کاجو میں موجود معدنیات، خاص طور پر تانبا اور جست کی وجہ سے جسمانی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے بچوں کی ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے کاجو مفید ہیں۔ کاجو کو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے، اور اگر گری دار میوے بالکل نہ کھائے جائیں تو پروٹین اور منرلز کی کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، موٹاپا۔ کاجو کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بہت مفید ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام قدرتی اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ جو بھی ان قدرتی اشیاء کا استعمال کرتا ہے ان میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ملاوٹی چیزیں کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے لڑنے میں بھی کمزور ہوتا ہے، اور اس طرح ایک بیماری سے بچنے کی بجائے اس انسان کو اور بیماریاں آ گھیرتی ہیں۔ تو آپ کاجو کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کی ادویات استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں تو کاجو اس کا بہترین علاج ہے۔ اس میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے استعمال سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اس کی موجودگی سے ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کاجو میں پائے جانے والا ایک اہم جز ٹرپٹوفین، جو موڈ کو قابو میں رکھ کر قدرتی طور پر انسانی مزاج کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ یہ جز ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ نیند میں پیدا ہونے والے خلل کا بھی خاتمہ کرتا ہے
اور بڑھتے بچوں کی بہتر نشوونما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ واضح رہے، ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی بیشتر ادویات میں کاجو ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، شوگر۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کاجو میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈز شوگر کو بڑھنے سے روکنے اور اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹائپ 2 شوگر والے افراد اسے استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فائبر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ بڑھتی ہوئی بلڈ شوگر کو روکنے میں مدد دیتی ہے اور ٹائپ 2 کی شوگر سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق ٹائپ 2 شوگر کے وہ مریض جنہوں نے اپنی روزانہ کی کیلوریز کا 10% کاجو کی صورت میں حاصل کیا، ان کی بلڈ شوگر کی سطح ان مریضوں کی نسبت کم تھی جنہوں نے کاجو کا استعمال نہیں کیا۔ نمبر 6، بینائی۔ کاجو کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ موتیا جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچاتا ہے۔ کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے جو حفظ کی کلاس لیتے ہیں۔ کاجو اور دودھ کے استعمال سے ایسے بچوں کی بینائی تیز رہے گی اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی مزید ہوشیار ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جلد۔ کاجو جلد کی حفاظت کرنے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کاجو کو اگر رات بھر بھگو کر رکھا جائے تو یہ اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ یہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مٹھاس اور چکنائی سے پاک کاجو کے ایک کپ میں صرف 25 کیلوریز اور 2 گرام چربی ہوتی ہے، جس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جلد جوان رہتی ہے۔ اس کو پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیا جائے اور اس مکسچر کو چہرے پر لگایا جائے یا اس کا مساج کیا جائے تو جلد میں نکھار آتا ہے۔ یہ مکسچر جلد کو سورج کی تیز شعاؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی بچا سکتا ہے۔ نمبر 8، کینسر۔ کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچے رہنے کے لیے کاجو کا استعمال کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ کاجو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جن کی بدولت ٹیومر اور کینسر کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے استعمال سے انسان ان خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 9، فالج۔ کاجو کھانے سے فالج کے حملے سے بآسانی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ کاجو میں خاص قدرتی قسم کی طاقت موجود ہوتی ہے جس سے ہر انسان میں بیماریوں سے بچنے کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فالج کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ کاجو کا سفو بنا لے، اس کے 2 چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈال کر اسے خوب پکائیں، جب آدھا رہ جائے تو نیم گرم حالت میں پی لیں۔ اس سے اس شخص کے جسم میں اس قدر طاقت آ جائے گی جو اسے فالج جیسی بیماری سے بآسانی صحتیاب ہونے میں مدد دے گی۔ نمبر 10، خون کی کمی۔ کاجو میں گائے کی قیمے جتنا فولاد ہوتا ہے، اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کاجو میں جست بھی پایا جاتا ہے جو جسم کی معمول کی افزائش کے لیے ازحد مفید ہے اور نیا خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانائی بخشتا ہے، جس سے چھوٹا، بڑا، بوڑھا، جوان چاق و چوبند نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ کاجو آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 11، سردی سے بچاؤ۔ سردیوں میں ٹھنڈ کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے روزانہ 50 گرام کاجو استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے سردیوں میں ٹھنڈ سے ہونے والے مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔